ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایک حدیثیں تو بے شمار ہیں اس موضوع پہ. میں بخاری شریف کی پہلی جلد جو ہے اس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتا ہوں. تو ان کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دین آسان ہے، جو اس دین میں سختی کرے گا یہ دین اس پر غالب آ جائے گا. ابھی ہم نے انٹرو میں بھی اس کا ذکر کیا تھا. تو یہ فرمائیں کہ کیا یہ جو مجذوب لوگ ہوتے ہیں، کیا یہ مجذوبیت بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جب بہت زیادہ لوگ عبادت ریاضت کرتے ہیں، میانہ روی نہیں اس میں اختیار کرتے، تو ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے؟ دیکھیں جی، اسلام نے ہر چیز میں میانہ روی اور اعتدال کا حکم دیا ہے. جی. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حدیث کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ 3 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پوچھے. ہاں بالکل بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سن کر ان کو یہ لگا کہ جیسے کہ یہ تو یعنی اتنی محنت نہیں کر رہے جتنا ہم ایک نبی ہونے کی حیثیت سے توقع کر رہے تھے. صحیح. تو انہوں نے پھر آپس میں یہ طے کیا کہ چونکہ وہ تو نبی ہیں، ہم تو ان کے برابر نہیں ہو سکتے، مقام بہت اونچا ہے، بخشائے ہیں، بڑا ہم عبادت سے آگے نکلتے ہیں، ہم نے تو ریاضت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے. تو انہوں نے ایک نے ان میں سے ارادہ کیا تو میں تو آئندہ مسلسل نمازیں ہی پڑھوں گا، ایک نے ارادہ کیا کہ میں نے آئندہ مسلسل روزے رکھنے ہیں، اور ایک نے ارادہ کیا میں نے آئندہ شادی نہیں کرنی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ان ارادوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں میں پیغمبر ہوں اور اللہ کی عبادت بھی میں سب سے زیادہ کرتا ہوں. تو فرمایا کہ انا اصوم و افطر، روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. وہ اصلی و ارقد، اور نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. درست ہے. اور جو ایک شادی اور یہ والا تعلق ہے یہ بھی میں نکاح بھی رکھتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ دین اسلام جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ دنیا سے کٹ کر ایک طرف ہو جائیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. یعنی آپ دنیا کے اندر جو ایک معاشرت ہے، لوگوں کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، یا جو دنیاوی اعتبار سے لوگوں کے ساتھ آپ کے اوپر لوگوں کے حقوق ہیں، کچھ آپ کے التزامات ہیں، ان سب کو پورا کرنے کا نام ہی ایک دین ہے. یہ ایک اجتماعی چیز ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ بالکل تمام امور سے الگ تھلگ ہو کر اور ایک خاص کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر کے آپ ایک خاص عبادت کے اندر لگ جائیں. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لنفسک علیک حقا، یعنی دنیا کی نفس کا بھی حق ہے، دنیا کی زندگی ہے، اس کو ایک نارمل انداز میں اعتدال کے ساتھ گزاروں. اور یہی وہ چیز ہے جو کہ جیسے میں نے پہلے ابھی عرض کیا کہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، امت وسط ہے. اس سے پہلے امتوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، کہ رہبانیت اور دنیا سے کٹ کر صرف ایک عبادت کے اندر لگ جانا تو یہ ایک ایسی چیز نہیں تھی اللہ تعالیٰ فرماتے جو ہم نے ان کے اوپر لازم کی تھی، بلکہ خود انہوں نے یہ چیز ایجاد کر لی تھی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جو اسلام کا، شریعت کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ ایک اجتماعیت کے اندر رہ کر اپنے اجتماعی حقوق اور فرائض ان کا لحاظ رکھ کر ان کو ادا کر کے ہی آپ ایک صحیح زندگی گزاریں. یہ اسلام کا بنیادی منشا ہے. دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے.